وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا اس قدر معاملہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر روایت نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو اس سے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو کہا میرے والد ہیں، میرے والد ہیں۔ تو کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا تدعو باسمہ، کبھی بھی اپنے والد کو ان کے نام سے مت پکارنا، کبھی بھی اپنے والد کو ان کے نام سے مت پکارنا، ولا تجلس قبلہ، اور کبھی بھی ان سے پہلے مت بیٹھنا، ولا تمشی امامہ، اور ان کے آگے مت چلنا۔ یہ سب گستاخی ہے کہ اگر باپ بیٹے دونوں ساتھ میں چل رہا ہو اور بیٹا آگے چل رہا ہو، یہ گستاخی ہے۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ اور کرسیاں لگی ہوں، بیٹا باپ سے پہلے بیٹھ جائے، یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ سب حق تلفی ہے والدین کی، تو ایسا جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ اگر چل رہا ہو اور خطرے کا معاملہ ہو، کوئی خطرناک اور پرخطر جگہ ہو، تو ایسی صورتحال میں بیٹا آگے آ جائے گا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے بیٹے کو اور باپ اس سے محفوظ ہو جائے، ورنہ نارمل حالات میں بیٹا باپ کے پیچھے ہی چلے گا، ماں باپ کے پیچھے ہی چلے گا۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ توحید سب سے بہترین عمل ہے، اس کے بعد اللہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بھی بیان کی کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے آگاہ نہ کروں، اس سے آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی آدمی نافرمانی کرے، والدین کی آدمی نافرمانی کرے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کی خدمت نہیں کرتے بڑھاپے کی حالت میں، ایسے لوگوں کا جہنم میں جانا یقینی ہے اور جنت سے محرومی یقینی ہے۔ آئیے چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی بس تیزی، صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل، رغم انف رجل، رغم انف رجل، آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ عرب میں یہ کہا جاتا تھا کسی کو اگر تباہی اور بربادی کے لیے کہا جائے تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ وہ آدمی برباد ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کس کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، فلم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اور مشہور روایت جو آپ نے بار بار سنی ہے، مالک ابن حویرث سے بھی مروی ہے، عمار ابن یاسر سے بھی مروی ہے، اور دیگر صحابہ سے مروی، ابن حبان میں، مصدرک حاکم میں حسن درجے کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ تینوں سیڑھیوں پر چلتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو ان میں سے جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، درس سے فارغ ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسا عمل کیا جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، فلم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا، فابعدہ اللہ، تو اللہ ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ایسے لوگوں کے متعلق جنہوں نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بد دعا سیدنا جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان مبارک سے امت کے لیے صرف رحمت اور شفقت کی دعا نکلتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں فقلت آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہہ دیا، اور آمین کا مطلب سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یعنی بد دعا سید الملائکہ جبریل علیہ
والسلام نے کی اور اس بد دعا کو ویریفائی کر دیا، مصدق کر دیا ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ایسے بندے کی تباہی یقینی ہے جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے.